السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تفسیر جلالین کا سبق نمبر 50 پڑھیں گے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 الرجال قوامون علی النساء الی آخرہ سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ جی، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، بس جو نیکوکار ہیں، قانتات تابع فرمان ہیں، حافظات للغیب پیٹھ پیچھے یعنی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں، بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے، واللاتی تخافون نشوزہن، اور تمہیں ڈر ہو جن عورتوں کی بدخوئی کا، نافرمانی کا، واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ جن عورتوں کی نافرمانی کا تم کو ڈر ہو، فعظوہن، پس ان کو سمجھاؤ، واہجروہن فی المضاجع، اور خوابگاہوں میں ان کو تنہا چھوڑ دو، واضربوہن، اور ان کو مارو، فإن اطعنکم، پھر اگر وہ تمہارا کہنا مانے، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو ان پر الزام کی کوئی راہ تلاش نہ کرو، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو تم ان پر الزام تراشی کی کوئی راہ تلاش نہ کرو، ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ سب سے اعلیٰ سب سے بڑا ہے، سب سے اعلیٰ سب سے بڑا ہے۔ جی، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، مرد عورتوں پر نگران ہیں، قوامون، قوامون کی جمع ہے، قوامون صیغہ مبالغہ کا ہے جس کا معنی حاکم کے، مصلح کے آتے ہیں، سرپرست، نگران، یہ قوامون کے معنی آتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہیں، عورتوں پر نگران ہیں، مسلطون علی النساء، مرد عورتوں پر مسلط ہیں۔ مفسر قوامون کی تفسیر مسلطون سے کر رہے ہیں۔ الرجال قوامون ای مسلطون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، نگران ہیں، مسلطون یقومون علیہن آمرین ناہین کما یقوم الولاۃ علی الرعایا، جیسے کہ بادشاہ اپنی رعایا پر حکمران ہوتا ہے، اوامر اور نواہی کے اعتبار سے ان کو حکم دیتا ہے اور بعض کاموں سے روک رہا ہوتا ہے، یوں ہی مرد بھی عورتوں پر حکمران ہیں، ان کو اوامر اور نواہی کے اعتبار سے ان کو عورتوں پر حکمرانی دی گئی ہے۔ یؤدبونہن ویأخذون علی ایدیہن، کہ مرد عورتوں کی تادیب کرتے ہیں اور ان کو ناپسندیدہ باتوں سے باز رکھتے ہیں، عورتوں کی تادیب کرتے ہیں اور ان کو ناپسندیدہ باتوں سے باز رکھتے ہیں،
بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور یہ مرد عورتوں پر نگران اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، ای بتفضیلہ لہم علیہن، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دے رکھی ہے علم، عقل اور ولایت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر علم، عقل اور ولایت وغیرہ میں فضیلت دے رکھی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیا علیہن عورتوں پر، فَالصَّالِحَاتُ مِنْهُنَّ، پس ان عورتوں میں سے جو نیکوکار ہیں، قانتات مطیعات لازواجہن، اور جو اپنے خاوندوں کی تابع فرمان ہیں، حافظات للغیب ای لفروجہن وغیرہا فی غیبت ازواجہن، اور جو پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والی ہیں اپنی شرمگاہوں کی، اور اس کے علاوہ خاوندوں کے مال وغیرہ کی حفاظت کرنے والی ہیں، فی غیبت ازواجہن، خاوندوں کی عدم موجودگی میں، بما حفظہن اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے، اس سبب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، حیث اوصى علیہن الازواج، اس طرح کے شوہروں کو ان کے بارے میں ان کی حفاظت کا حکم دیا، اوصى علیہن الازواج، اس طریقے پر کہ شوہروں کو ان کی حفاظت کی تاکید فرمائی ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی بدخوئی کا ڈر ہو، واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں کی بدخوئی کا تمہیں ڈر ہو، عصیانہن، نشوز سے مراد نافرمانی، جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو، عصیانہن لکم، وہ تمہاری نافرمان ہوں، بِأَنْ ظَهَرَتْ أَمَارَاتُهُ، کہ تمہیں ان عورتوں کی بدخوئی کا ڈر ہو، بَإِیمَانَ، کہ ان کی اس نافرمانی اور اس بدخوئی کی علامات ظاہر ہونے لگیں، فَعِظُوهُنَّ فَخَوِّفُوهُنَّ مِنَ اللَّهِ، تو تم ان کو اللہ سے ڈراؤ، تو تم ان کو سمجھاؤ، یعنی ان کو اللہ سے ڈراؤ، وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور خوابگاہوں میں ان کو تنہا چھوڑ دو، خوابگاہوں میں ان کو تنہا چھوڑ دو، اعتزلوا الی فراش آخر، یعنی تم جدا ہو جاؤ دوسرے بستر، دوسرے یعنی کہ بستر، اعتزلوا الی فراش آخر، تو ان سے بستر الگ کر لو، تو ان سے بستر الگ کر لو، ان اظہرن النشوز، اگر وہ نافرمانی کا مظاہرہ کریں، اگر وہ نافرمانی اور بدخوئی کا مظاہرہ کریں تو تم ان سے اپنے بستر الگ کر لو، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّجٍ، اور انہیں مار کی سزا دو جو شدید تکلیف دہ نہ ہو، مار کی سزا دو جو شدید تکلیف دہ نہ ہو، إِن لَمْ يَرْجِعْنَ بِالْهِجْرَانِ، اگر وہ بستر الگ کرنے پر بھی باز نہ آئیں تو، اگر وہ بستر الگ کرنے پر بھی باز نہ آئیں، شرط مؤخر ہے جس کو مفسر لے کر آئے، اگر وہ بستر الگ کرنے پر بھی باز نہ آئیں تو ان کو مار کی سزا دو جو شدید تکلیف دہ نہ ہو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فِي مَا يُرَادُ مِنْهُنَّ، جو مراد ہے ان سے، جو مقصود ہے ان سے اس بارے میں، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پر کوئی راہ تلاش نہ کرو، تَطْلُبُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا طَرِيقًا إِلَى ضَرْبِهِنَّ ظُلْمًا، از روئے ظلم کے ان کو مارنے کی کوئی راہ تم تلاش نہ کرو، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالی بلند ہے، سب سے بڑا ہے، فَاحْذُرُوهُ أَن يُعَاقِبَكُمْ إِن ظَلَمْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان عورتوں پر ظلم کرو گے
تو وہ تم کو سزا دے گا. فاحذروہن، پس تم اس اللہ سے ڈرو. فاحذروہ، پس تم اس سے ڈرو. ان یعاقبکم، کہ پس تم ڈرو اس کے عذاب سے، اس کی سزا سے. ان ظلمتموہن، اگر تم ان عورتوں پر ظلم کرو تو پھر اس کے عذاب اور عقاب سے ڈرو. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ڈرو ان دونوں کے درمیان ضد سے، ان دونوں کے درمیان اختلاف سے. مفسر نے خلاف کا معنی کیا ہے. اور اگر تم ان دونوں کے درمیان اختلاف سے ڈرو، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو مقرر کر دو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں منصف صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کی طرف موافقت کر دے گا. اگر وہ دونوں منصف صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے دل میں موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیم خبیر، بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بہت باخبر. وَإِنْ خِفْتُمْ عَلِمْتُمْ، اگر تم جانتے ہو، علمتم کے معنی میں ہے. اور وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم ان دونوں کے درمیان اختلاف سے ڈرو. ای علمتم، اگر تم ان دونوں کے درمیان اختلاف جانتے ہو. علمتم شقاق ای خلاف بینہما، اگر تم ان دونوں کے درمیان اختلاف دیکھو، جانو. بینہما بین الزوجین، یعنی کہ خاوند و بیوی کے درمیان. اگر تم خاوند بیوی کے درمیان اختلاف دیکھو. والاضافۃ للاتساع، اور شقاق بینہما کی جو اضافت ہے بطور اتساع ہے. ای شقاقم بینہما، اصل میں شقاقم بینہما ہے. یہ اضافت بطور اتساع کے ہے، اصل شقاقم بینہما ہے. اگر تم خاوند بیوی کے درمیان اس اختلاف کو دیکھو. فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو مقرر کر دو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے. فَابْعَثُوا إِلَيْهِمَا بِرَضَاهُمَا، ان دونوں کی رضامندی سے ان دونوں کی طرف مقرر کر دو. حَكَمًا رَجُلًا عَدْلًا مِّنْ أَهْلِهِ، مرد کے خاندان سے ایک عادل منصف مرد مقرر کر دو. من اہلہ ای اقاربہ، مرد کے اقارب رشتہ داروں میں سے ایک منصف ان دونوں کی طرف مقرر کر دو. وحکم من اہلہا، اور ایک منصف جو عورت کے خاندان سے ہو. ویؤکل الزوج حکمہ فی طلاق وقبول عوض علیہ. یہاں پر تھوڑی عبارت نسخے میں موجود نہیں ہے. پوری عبارت یوں ہے: وَيُؤَكِّلُ الزَّوْجُ حَكَمَهُ فِي طَلَاقٍ وَقُبُولِ عِوْضٍ عَلَيْهِ. یوں شوہر اپنے منصف کو طلاق اور طلاق پر قبول عوض کا اختیار دے دے گا. وَيُؤَكِّلُ الزَّوْجُ حَكَمَهُ، یوں مرد اپنے منصف کو اختیار دے دے گا. فی طلاق وقبول عوض علیہ، طلاق کا اختیار دے دے گا اور طلاق پر عوض قبول کرنے کا اختیار دے دے گا. وَتُؤَكِّلُ هِيَ حَكَمَهَا فِي الْاِخْتِلَاعِ، اور اسی طرح عورت بیوی اپنے منصف کو خلا کا اختیار دے دے گی. فَيَجْتَهِدَانِ، پھر یہ دونوں منصف اصلاح کی کوشش کریں. وَيَأْمُرَانِ الظَّالِمَ بِالرُّجُوعِ، اور ظالم کو ظلم سے باز آنے کا حکم کریں. او یفرقان ان رعایاہ، یا اگر وہ مناسب سمجھے تو ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دیں، ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دیں. قال تعالی، تو اللہ تعالی نے فرمائے: ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر الحکمان، اگر یہ دونوں منصف صلح کرانا چاہیں گے. یوفق اللہ بینہما،
تو اللہ تعالیٰ ضرور ان دونوں کے لیے موافقت پیدا کر دے گا، بین الزوجین خامد اور بیوی کے لیے موافقت پیدا کر دے گا، بین طور پر یقدرہما علی ما هو الطاعہ من اصلاح او فراق، بین طور پر کہ صلح یا جدائی میں سے جو کہ طاعت ہے اس کی ان کو قدرت دے دے گا، ان دونوں کو اللہ تعالی قدرت دے دے گا، اس طاعت اور فرمانبرداری کی قدرت دے دے گا جو صلح اور جدائی میں سے جو طاعت اور فرمانبرداری ہے اس کی اللہ تعالیٰ ان کو قدرت دے دے گا۔ ان اللہ کان علیما بکل شیء خبیرا بالبواطن کالظواہر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے ظاہر کی طرح باطن چیزوں کی بھی۔ جی اگلی آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ کرو کسی کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اچھا سلوک کرو ماں باپ سے، وَبِذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں سے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں سے، وَالْمَسَاكِينِ اور محتاجوں سے، والجار ذی القربہ اور قرابت والے ہمسائے سے، والجار ذی القربہ اور قرابت دار ہمسائے سے، والجار الجنوبی اور اجنبی سائے سے، اور اجنبی ہمسائے سے، اور اجنبی دور کے ہمسائے سے، وصاحب بالجنب اور پاس بیٹھنے والے ہم مجلس سے اچھا سلوک کرو، وابن السبیل اور مسافر سے، وما ملکت ایمانکم اور جو تمہاری ملک میں ہوں، غلام ہوں یا باندیاں ہوں ان سے بھی اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ اسے دوست نہیں رکھتا جو اترانے والا بڑا مارنے والا ہو، بے شک اللہ تعالیٰ اسے دوست نہیں رکھتا جو اترانے والا ہو اور دوسروں پر شیخی مارنے والا ہو، فخورا لوگوں پر شیخی مارنے والا ہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ اور ایک اللہ کی عبادت کرو تم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ اللہ وحدہ کی بندگی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، احسنوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی ان کے ساتھ برًا ولین جانب یعنی ان کے ساتھ نیکی اور نرم رویے سے پیش آؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا برًا ولین جانب یعنی ان والدین کے ساتھ نیکی اور نرم رویے سے نرم لہجے سے پیش آؤ، وَبِذِي الْقُرْبَى الْقَرَابَةِ اور قرابت داروں کے ساتھ، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور محتاجوں کے ساتھ، والجار ذی القربى اور پاس والے پڑوسیوں کے ساتھ، قرابت دار ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، والجار ذی القربى القریب منک فی الجوار او النسب جو پڑوس میں تمہارے قریب ہو یا نسب میں تمہارے قریب ہو۔ اس کی تفسیر کی الجار ذی القربى قرابت والے ہمسائے سے مراد کہ جو قریبی ہمسایہ ہے یا پھر نسب کے اعتبار سے وہ قریب ہے، القریب من کا جو تیرے قریب ہو پڑوسی میں، او نسبی یا نسب میں، والجار الجنوبی اور اجنبی ہمسائے سے حسن سلوک سے پیش البعید عنک فی الجوار والنسب یا جوار پڑوس اور نسب میں جو تجھ سے دور ہے، وصاحب بالجنب اور ساتھ بیٹھنے والے ہم مجلس سے حسن سلوک سے پیش آؤ، الرفیق فی سفر او صناعت جو سفر میں تیرا ساتھی ہو یا پیشے میں، وقیل الزوجہ، وابن السبیل اور مسافر سے حسن سلوک سے پیش آؤ، المنقطع فی سفرہ جو سفر کرنے میں عاجز آ جائے، وما ملکت ایمانکم من الارقاء اور جن کے تم مالک ہو غلام ہو یا باندیاں ہوں، ان اللہ لا يحب من كان مختالا متکبرا بے شک اللہ تعالی
تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، فخورا علی الناس بما اوتیا، اور شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا، دوسرے لوگوں پر شیخی مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بما اوتیا، جو ان کو دیا گیا۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا متکبرا فخورا علی الناس بما اوتیا، بما اوتیا کا تعلق مختالن کے ساتھ ہے، مختالن، بے شک اللہ تعالی تکبر کرنے والوں پسند نہیں کرتا، بما اوتیہ کا تعلق فخورا کے ساتھ ہے، مختالن کے ساتھ نہیں ہے بلکہ فخورا کے ساتھ۔ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، فخورا علی الناس بما اوتیا، اور جو مال وغیرہ ان کو عطا کیا گیا اس کی وجہ سے لوگوں پر شیخی مارنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ فخورا کی تفسیر کی ہے مفسر نے، فخورا علی الناس، لوگوں پر اس مال وغیرہ کے ذریعے شیخی مارنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو مال وغیرہ ان کو دیا گیا ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضل واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل سکھاتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے ذلت والا عذاب۔ الذین مبتدأ، یہ مبتدا ہے، یعنی کہ الذین اسم موصول، یبخلون جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اسم موصول کی صلہ، اور یہ موصول صلہ سے مل کر مبتدا ہے۔ اس مبتدا کی خبر محذوف ہے جس کو مفسر نے لہم وعید شدید سے ظاہر کر دیا ہے جو آگے آ رہا ہے۔ لہم وعید شدید اس مبتدا کی خبر ہے جو کہ محذوف ہے۔ الذین مبتدا، الذین اسم موصول، یبخلون جملہ فعلی خبریہ ہو کر خبر، موصول اپنے جملہ فعلیہ خبریہ کا صلہ، اسم موصول صلہ سے مل کر مبتدا۔ الذین یبخلون، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں، بما یجب علیہم، واجبات میں، جو لوگ واجبات میں بخل کرتے ہیں، جو صدقات واجبی ہیں ان میں بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کو کہتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اور وہ چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، من العلم والمال، علم اور مال جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا وہ اسے چھپاتے ہیں، وَهُمُ الْيَهُودُ، اور وہ یہود ہیں۔ وخبر المبتدا لہم وعید شدید، اس مبتدا کی خبر محذوف ہے اور وہ ہے لہم وعید شدید، ان کے لیے سخت وعید ہے، سخت عذاب ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ بِذَلِكَ، اور تحقیق ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے ذلت والا عذاب۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ بِذَلِكَ وَبِغَيْرِهِ، ان چیزوں اور اس کے علاوہ دیگر احکامات کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے عذابا مہینہ، ذلت والا عذاب، ذا اہانت۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرين فساء قرینا، اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کی خاطر خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ ہی آخرت کے دن پر، ومن یکن الشیطان لہ قرین فساء قرینا، اور جس کا شیطان ساتھی ہو تو وہ برا ساتھی ہے، اور جس کا شیطان ساتھی ہو تو وہ برا ساتھی ہے۔ جی، والذین عطف علی الذین قبلہ، ما قبل الذین جو اسم موصول ہے اس پر یہ عطف ہے، والذین، اور وہ لوگ
جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھلاوے کی خاطر خرچ کرتے ہیں، مرائیا لہم، لوگوں کو دکھلانے کی خاطر خرچ کرتے ہیں، مرائین لہم، اس میں مفعول رعاء الناس، مرائین مبنی للفاعل ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے، لوگوں کے دکھلاوے کی خاطر وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی وعید شدید، سخت وعید ہے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، کل منافقین و اہل مکہ، جیسے کہ منافقین و اہل مکہ، ومن یکن الشیطان لہ قرین، اور جس کا شیطان ساتھی ہو، صاحبا یعمل بامرہ، اور وہ اس کے حکم سے ہی کام سر انجام دیتا ہو، کہا اولائی، جیسا کہ یہ منافقین اور اہل مکہ وغیرہ وغیرہ، بئسا فساء قرینا، تو وہ بہت برا ساتھی ہے، قرین ہے، ہوا فعل ضم مخصوص بالضم ہوا ہے، تو وہ انتہائی برا ساتھی ہے، وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما، اور ان کا کیا نقصان ہوتا، ماذا علیہم، اور ان کا کیا نقصان ہوتا، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور اس سے خرچ کرتے جو اللہ نے انہیں دیا، وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے، وماذا علیہم، اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ پر روز آخرت پر ایمان لاتے اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا، ای ضرر علیہم فی ذالک، ان امور کے کرنے میں ان پر کیا نقصان ہوتا، والاستفہام للانکار، اور یہ استفہام انکاری ہے، استفہام انکاری ہے، یعنی ان کا کوئی نقصان نہیں، ولو مصدریۃ، لو مصدریہ ہے، ای لا ضرر فیہ، ان میں کوئی نقصان نہیں تھا، وانما الضرر فیما هم علیہ، بے شک کہ ضرر اور نقصان تو ان اس حالت میں ہے جس حالت میں وہ اس وقت موجود ہیں، جزن ضرر اور نقصان اس حالت میں ہے، وکان اللہ بہم علیما فیجازیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے، پس وہ ان کو ان کے اعمال کی سزا دے گا، فیجازیہم بما عملوا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، جی، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کوئی نیکی ہو، يُضَاعِفْهَا، تو اس کو کئی گنا کر دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دیتا ہے اپنے پاس سے بڑا ثواب، اور وہ اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے، ان اللہ لا یظلم، ای لا یظلم احدا، بے شک اللہ تعالی کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر، ذرے کے وزن کے برابر، مثقال وزن ذرۃ، بے شک اللہ تعالی، لا یظلم فعل متعدی مفعول محذوف مقدر، اسی کی طرف مفسر نے اشارہ کی، احدن، بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، مثقال وزن ذرہ، ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی، اصغر نملۃ، اصغر نملۃ، یعنی کہ حقیر اور چھوٹی ترین چیونٹی کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، بأن ينقصها من حسناته، کہ اس نفس کے حسنات اور نیک اعمال میں سے کمی کر کے، او یزیدها فی سیئات، یا اس کی سیئات میں اضافہ کر کے، اللہ تعالی ظلم نہیں کرتا، وَإِن تَكُ أَيْ الذَّرَّةُ حَسَنَةً، اگر وہ ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہو، من مؤمن، کسی مؤمن کی، کیونکہ ایمان شرط ہے اعمال پر، نیک اعمال پر جزا ملنے کے لیے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور جزائے خیر ملنے کے لیے ایمان شرط ہے، اس لیے من مؤمن کی قید لگائی، اگر وہ ذرہ نیکی کا مؤمن کا ہو، اور فی قرات بالرفع، اور ایک قرات رفع کے ساتھ حسنۃ، تو اس صورت کے اندر کانت تامہ ہوگا، یضاعفها، اگر نیکی ہو ذرہ برابر، یضاعفها، تو اس کو کئی گنا کر دیتا ہے، کئی گنا کر دے، من 10 الی اکثر من 700، یعنی کہ 10 سے لے کر
700 سے بھی بڑھا دیتا ہے. وفی قرأۃ یضاعفها بالتشدید، اور ایک قرأت یضاعفها بھی ہے. ویؤتی من لدنہ، اور اپنی طرف سے دیتا ہے اجرا عظیما، بڑا ثواب، من عنده، اپنی طرف سے، مع المضاعفہ، مضاعفت کے ساتھ ساتھ، مضاعفت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی طرف سے بھی بہت بڑا اجر دیتا ہے، اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دے. لا یقدرہ احد، جس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، یعنی کہ جو اجر ثواب گنتی میں نہیں آتا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. فَكَيْفَ، پھر کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ بلائیں گے. اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ بلائیں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر بلائیں گے، اور ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر بلائیں گے. فکیف حال الکفار، کیفا کیفیت اور حالت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. فَكَيْفَ حَالُ الْكُفَّارِ، کفار کی کیا کیفیت ہوگی. اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ بلائیں گے. يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِعَمَلِهَا، جو ان کے اعمال کی گواہی دے گا. وَهُوَ نَبِيُّهَا، اور وہ ان کی امت کے نبی ہوں گے. جو ہر امت کے نبی ہیں، ہم ان کو بلائیں گے جو ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر بلائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ یا محمد، اے محمد ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر بلائیں گے. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کہ اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا. وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اور رسول کی نافرمانی کی تھی، وہ آرزو کریں گے. لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جاتی، کاش کہ ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جاتا. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سے کچھ نہ چھپا سکیں گے. جی، یومئذ، یوم المجیء، یومئذ یوم المجیء، یشیر الی ان تنوین اذ بدل من الجملہ المضاف الیہا وہی اذا جئنا. جی، یوم المجیء، یوم المجیء، یومئذ سے یوم المجیء مراد ہے، یعنی اس آنے والے دن، آنے والے دن. حاشیے میں لکھا ہے کہ یوم المجیء اس میں اشارہ ہے کہ اس طرف کہ یوم ایذن، اذ کی تنوین یہ سابقہ جملہ سے بدل ہے، سابقہ جملہ سے بدل ہے. ان تنوین اذ بدل من الجملہ، جملے سے بدل ہے. المضاف الیہا، جو کہ جملہ مضاف الیہ ہے. وہی اذا جئنا. جی، یوم یود الذین کفروا، کہ جس روز کافر لوگ، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، وہ آرزو کریں گے. لو تسویٰ بہم الارض، کاش ان کو زمین کے ہموار کر دیا جاتا، کاش کہ زمین ان پر برابر کر دی جاتی. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بات نہ چھپا سکیں گے. وعصوا الرسول، اور انہوں نے رسول کی نافرمانی کی. لو ای ان تسوا، لو ان تسوا بالبناء للمفعول والفاعل، یہ فعل مجہول کے ساتھ ایک قرات، اور ایک قرات فعل معروف کے ساتھ. لو تسوا، لو تسوا، ما حذف احدى التاءين في الاصل وما ادغامها في السين، ای تتسوا، ای تتسوا.
تسوا فعل مجہول اور معروف کے صیغے کے ساتھ آیا ہے، اصل میں ایک تا کو حذف کر کے اور تا کو سین میں ادغام کر کے تسوا یا تسوا کا صیغہ بنا ہے۔ دراصل یہ صیغہ تتسوا تھا، تتسوا دو تا تھی، ایک باب کی علامت ہے اور ایک یعنی وہ مؤنث کی علامت ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ لو تسوا فعل مجہول اور فعل معروف کے صیغے کے ساتھ ہے، دو قراتیں ہیں، تسوا تسوا، اور پھر آگے مفسر کہہ رہے ما حذف احد التائین فی الاصل وما ادغام فی السین، اصل میں ایک تا کو حذف کر کے تا کو سین میں ادغام کر کے یہ صیغہ بنا ہے، ای تو سو تو تسوا بہم الارض، تو تسوا یا تتسوا بہم الارض، کاش کے ان کو زمین کے ہموار کر دیا جاتا، بھی ان یکونوا ترابا مثلہا، کہ وہ ہو جاتے مٹی، کہ وہ ہو جاتے مٹی کی طرح، لی عظم حولہ، یہ وہ خواہش کا اظہار کریں گے، لعظم حولہ اس دن کی ہولناکی کے سبب، کما فی آیت اخری جیسے کہ دوسری آیت میں ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر لوگ کہیں گے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے، عَمَّا عَمِلُوا اپنے اعمال میں سے کوئی عمل وہ نہ چھپا سکیں گے، وَفِي وَقْتٍ آخر اور دوسرے وقت میں، وفی وقت آخر یکتمون اور دوسرے وقت میں چھپا سکیں گے، کہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، بخدا ہم مشرک نہیں تھے، بخدا ہم مشرک نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے شرک کو چھپا رہے ہیں، اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ جی یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔